چلے گئے قبروں میں وہ لوگ جن کی قبریں بھی ہم سے مہنگی ہیں. خدا کروٹ کروٹ جملے کا ثواب قبلہ کی روح کو پہنچائے. لودرا مناظرہ ہو رہا تھا. مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول اور حق بطول، کہ نبی کا جنازہ کس نے پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا، اور بی بی نے حق مانگا تو کس نے نہیں دیا. مناظرہ ہو رہا تھا. مخالف ٹیبل پہ مولوی بدل بدل کے آتے رہے، ادھر اکیلے مبلغ اعظم. وہاں سے ہر عقیدے ہر سوچ کا مولوی آ رہا ہے. یہاں پر اکیلا پاک بی بی کی وکالت کے لیے، کیونکہ قبلہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بی بی سے مانگا یہ ہے، بی بی مجھے دنیا نہ دینا، کرم مجھ پہ اتنا کر دینا، تیرا دشمن سوال ختم کرے میرا جواب شروع ہو جائے. یہ عطا مانگی تھی پاک بی بی سے. شام کے وقت ایک مولوی آیا، اس نے آ کے کہا مولوی اسماعیل میں نے کرنا ہے تجھ سے مناظرہ. علم مناظرہ کا اصول ہے کہ آپ جواب دینے میں بھی تاخیر کریں گے تو اس میں آپ کی ہار تصور کی جائے گی. اس نے کہا میں نے تجھ سے ایک سوال کرنا ہے، تو نے سوال کا جواب دینا ہے اور تیرا مناظرہ خود بخود ختم ہو جانا ہے. تیرا مناظرہ ہی بے مقصد ہے. مولوی صاحب کہا تو سوال کر میں جواب دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ تم شیعہ نبی کو زندہ سمجھتے ہو؟ قبلہ نے کہا بے شک. حاضر سمجھتے ہو؟ بے شک سمجھتے ہیں. موجود سمجھتے ہو؟ وہی بے شک سمجھتے ہیں. اس نے کہا پک کر لے مولوی اسماعیل اپنی قوم سے پوچھ لے نبی زندہ ہے. اس نے کہا قوم سے پوچھنے کی ضرورت ہے، میری قوم کے بچوں کا بھی یقین ہے نبی زندہ ہے. اس نے کہا اب تو منہ سے مان گیا اتنے مجمع میں کہ نبی زندہ ہے، مناظرہ تو کرنے کے لیے آ گیا، تجھے یہ نہیں پتا کہ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا، زندہ کا ورثہ بھی نہیں ہوتا. یا تو یہاں لکھ کے جا کے تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مردہ ہے، پھر میں جنازے پہ بحث کروں، پھر میں ورثے پہ بحث کروں. ایک طرف تم شیعہ کہتے ہو زندہ ہے، دوسری طرف بحث کرتے ہو کہ جنازہ کس نے پڑھا، اور زندہ کا جنازہ کیسا، زندہ کا ورثہ کیسا. لوگوں میں ایسے ہی خاموشی ہو گئی، بندے چوپ. پہاڑ جتنا نام مبلغ اعظم مولوی اسماعیل، وہ سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے، مولوی اسماعیل چپ دیکھ رہا ہے. مولوی اسماعیل بول کیوں نہیں رہا؟ قبلہ مولوی صاحب نے کتابیں اٹھانی شروع کر دی، مخالف مجمع نے نعرے لگانے شروع کر دیے. مولوی اسماعیل گیا، مولوی اسماعیل کو جواب نہیں آ رہا. مولوی صاحب نے کتابیں اٹھائی، کپڑے میں بند کی. شاگرد سے کہا اٹھا کتابیں، مناظرہ ختم ہو گیا. اس نے کہا مولوی اسماعیل نہ ایسے نہ جانا، مان کے جا، تو مناظرہ ہار گیا ہے. مولوی صاحب نے کہا مانوں گا میں بھی، پہلے ایک سوال کا جواب تو بھی دے. زندہ کے جنازے نہیں ہوتے، زندہ کے ورثے نہیں ہوتے، زندہ کے خلیفے بھی نہیں ہوتے. سارے بولو مل کے بولو حیدری. زندہ کے اگر ورثے نہیں ہوتے، زندہ کے جنازے بھی نہیں ہوتے. ایک سطر مبلغ اعظم کی اور حکیم صاحب یہ باتیں سینہ بسینہ چلتی. کاش مبلغ اعظم پہ کتاب لکھی جاتی، کاش مولانا اسماعیل پہ بچوں کو پڑھایا جاتا اور بتایا جاتا، پھر گھر گھر میں مناظر پیدا ہوتا. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے کیا کہنے، کتنی عطا تھی میرے بادشاہ کی، جس نے نگر نگر دنیا سے علی کی ولایت منوائی تھی. حکیم صاحب سندھ سے خط آ گیا مولوی اسماعیل صاحب کو. غریب آدمی تھا، اس نے خط لکھا تھی کہ ہمارے اس چک میں میں اکیلا گھر شیعوں کا ہوں، مجھ سے روز بندے بحث کرتے ہیں کہ نبی کا وارث علی نہیں ہے، نبی کے وارث جو ہیں وہ نبی کے بعد صحابہ کرام ہیں. مولوی صاحب جتنا میرے پاس علم ہے میں بڑی بحث کرتا ہوں، بندے نہیں مان رہے. اب انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو اپنا مولوی بلا، ہم اپنے بلاتے ہیں. مولوی صاحب ضرورت ہے مجھے آپ کی، آپ مناظرے کے لیے آئے. اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں ہوتا تھا. مولوی صاحب نے حکیم صاحب خط کا جواب دیا کہ میں فلاں دن فلاں ٹرین سے آ جاؤں گا، تو مجھے اسٹیشن سے لینے کے لیے آ جانا. بندہ وہاں پہنچ گیا. مولوی صاحب جب وہاں پہنچے، مولوی صاحب اترے، بزرگ تائید فرمائیں گے. مبلغ اعظم 7 شاگرد، کتابوں کے بکسے. مولوی صاحب پہنچے تو وہ آگے لینے کے لیے آیا. مولوی صاحب کو ساتھ لیا، اپنے چک چلا گیا، بٹھایا. مولوی صاحب پانی چائے کھانا کیا چلے گا؟ مولوی صاحب نے کہا باقی باتیں بعد میں، پہلے یہ بتا مناظرہ آج ہے، کل ہے، رات کو ہے، کب ہے؟
جس کام کے لیے آیا ہوں پہلے مجھے وہ کام بتا. وہ چپ. چلے مولوی صاحب آپ پہلے کھانا تو کھائیں نا. مولوی صاحب وہ تو مجھے بتا مناظرہ کب ہے. اس کا مولوی صاحب ہوا یہ کہ خط میں نے آپ کو لکھ دیا, جواب بھی آپ کا آ گیا. ادھر سے آپ لائل پور سے فیصل آباد سے نکلے, ہمارے چک کا جو وڈیرا ہے نا جی, اسے پتا چل گیا کہ یہاں مناظرہ ہونے لگا. اس نے دونوں گھروں کے مولوی بلا لیے, ہمیں بھی بلا لیا. اس نے کہا دیکھو خبردار, ہم نسل در نسل یہاں پر سرداری کر رہے ہیں, یہاں پر مناظرہ ہوگا, کل کو یہاں پر قتل و غارت شروع ہو جائے گی, لہٰذا جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہے, مناظرہ نہیں ہونا. لہٰذا مولوی صاحب وہاں ایک تحریر لکھی گئی, اس تحریر میں انہوں نے بھی لکھ دیا کہ مناظرہ نہیں ہونا, لکھ میں نے بھی دیا ہے. تو اب آپ نے ناراض نہیں ہونا, آپ میرے پاس 2 دن رکیں, 4 دن رکیں, جتنی میں ہو سکے خدمت کروں. مولوی صاحب آپ پریشان تو ہوئے کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہی نہیں ہے. یہ درد آپ کو محسوس نہیں ہو سکتا. یہ قاری جان میں صاحب ایک مجلس میں گئے تو مجلس جاتے ختم ہو چکی تھی, تو آیا بانی, اس نے کہا قاری صاحب مجلس سے مک گئی. انہوں نے کہا بیٹا مجلس نہیں مکی. اب یہ چیزیں کہ بندہ جس کام کے لیے جب وہ کام ہی نہ ہو. مولوی صاحب پریشان ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ وہ وڈیرا رہتا کہاں ہے. اس کا مولوی صاحب بحث نہیں کرنی, اب رہنے دے, اب لکھ تو دیا. مولوی صاحب کو نہیں میں مناظرے کی بات نہیں کر رہا, بندے ویسے نہیں بندوں سے ملتے, میں دوسرے صوبے سے آیا, میں اس کو مل ہی نہیں سکتا. اس نے کہا چلے میں آیا ملوا کے لاؤں. مولوی صاحب تو نے نہیں جانا, کہاں سے آئیں گے ایسے لوگ, کہاں چلے گئے وہ عظیم شاہکار, تو صرف مجھے بتا ڈیرا کہاں ہے. اس نے کہا جی یہ آبادی سے بات, وہ فلاں جگہ پہ. مولوی صاحب نے اپنی کتاب فتوحات شیعہ میں اس کا تذکرہ کیا. مولوی صاحب ساتھ چلے گئے ڈیرے پہ, جو ڈیروں کا ماحول ہوتا ہے, وڈیرا بیٹھا ہوا, لوگ بیٹھے ہوئے, حکے پڑے, گپیں ہو رہی, باتیں چل رہی. مولوی صاحب چپ کر کے ایک پیڑا لے کے سائیڈ پہ مولوی صاحب بھی بیٹھ گئے. اب مولوی صاحب خاموش بیٹھے ہیں. اب پورے ڈیرے کے بندوں کی نظریں مولوی اسماعیل پہ. بندہ ہمارے علاقے کا ہے نہیں, پہلے کبھی دیکھا نہیں, کہاں سے آیا ہے, کون ہے. آخر تھوڑی دیر کے بعد اس وڈیرے نے پوچھا صوفی صاحب کون ہے آپ. مولوی صاحب اٹھے, پورے ڈیرے کی نظریں کیا کہنے, پورے ڈیرے کے بندوں کی نظریں مولوی اسماعیل پہ. مولوی صاحب نے اٹھتے ہی پہلا جملہ کہا جی. اس نے کہا جی کون ہے آپ. جی کیا کہا جی. جی میں پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں. مولوی صاحب کہا جی میں بی بی بطول کا وکیل ہوں. اب یہ تعارف کیوں کروایا, تعارف کروانے میں حکمت کیا تھی. مولوی صاحب اپنا نام بتاتے محمد اسماعیل ہوں جی میں, کچھ بندے سنتے کچھ نہ سنتے. تعارف اتنا بڑا کروایا, جس نے نہیں بھی دیکھنا تھا اس نے دیکھا. مولوی صاحب نے پہلے تعارف میں پورے مجمع کی توجہ اپنے ہاتھ میں لے لی. اس نے کہا جی فرمائیں کس کام آئے ہیں. مولوی صاحب نے کہا جی میں پنجاب سے آیا ہوں. اچھا 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 اچھا, مناظرہ کرنے, شیعہ ہیں. میں شیعہ ہوں. اس کا وہ اس نے بتایا نہیں آپ کو کہ مناظرہ نہیں ہونا, یہاں رات فیصلہ ہو گیا. مولوی صاحب جی بتا دیے. تو پھر مولوی صاحب جی کچھ بھی نہیں, مناظرہ تو کرنا ہی نہیں, آپ نے جب فیصلہ کر لیا تو پھر ٹھیک ہے. میں تو بس آپ کی زیارت کرنے آیا تھا کہ جس بندے نے یہ فیصلہ کیا وہ ذہین شخص ہے کون. ایسی بصیرت اللہ ہر کسی کو تو دیتا ہی نہیں, ایسی ذہانت, ایسی دور اندیشی, ایسا علاقے کے لوگوں سے پیار. جی کیا کہنے, کمال لوگ ہیں جی آپ, کیا کہنے آپ کے. آپ کا فیصلہ اتنا وزنی ہے, میں مجبور ہو گیا آپ کو دیکھنے کے لیے. اب یہ مولوی صاحب بار بار باتیں کیوں کریں, آپ میری تائید فرمائیں گے. ڈیرے دار بندہ خوشامد کا محتاج ہوتا ہے. مولوی صاحب نے جب تعریفوں پہ تعریفیں کی تو مولوی صاحب اب جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آخر حاصل کر لیا. حاصل کیا کرنا چاہتے تھے, مولوی صاحب جب تعریفیں کرتے رہے. اس نے کہا صوفی صاحب آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں, آپ ادھر آئیں, آپ ہمارے مہمان ہیں. اور نہیں جی آپ ہی بڑے اچھے ہیں, آپ ہی بڑے کمال ہیں. اب جو مولوی صاحب چاہتے تھے, محفل کی صدارت مولوی اسماعیل کے ہاتھ میں آ گئی.